اگر آپ غیر قانونی طور پر سرحد عبور کر کے ترکی کے راستے یورپ جانے کے خواہشمند ہیں تو بہت سارے دل خراش منظر آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ غیر قانونی طور پر کسی ملک کی سرحد کو عبور کرنا ایک جرم ہے جس کی سزا 1 سے 3 سال قید اور بھاری جرمانہ بھی ہو سکتی ہے؟ انسانیت کی تذلیل یہاں اس طرح ہوتی ہے کہ اچھے مستقبل کا خواب لیے اپنے خاندان کو اللہ کے آسرے پر چھوڑ کر یہ افراد اپنی منزل تک بھی پہنچیں یا نہیں، یہ نہیں جانتے کہ ایک دردناک موت کسی بھی وقت ان کے راستے میں حائل رکاوٹ کی طرح کھڑی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان سے ہر سال 50,000 سے زیادہ افراد افغانستان، ایران اور ترکی کے بارڈر سے گریس، فرانس، اٹلی تک پہنچنا چاہتے ہیں، لیکن ورلڈ اسٹیٹسٹک انفارمیشن کے مطابق 79% افراد وہ ہیں جو کہ اپنی منزل پر پہنچنے کے بعد بھی اسائلم حاصل نہیں کر پاتے اور بمشکل 6 مہینے سے 1 سال گزار کر واپس آ جاتے ہیں۔ ان افراد کے اندر ایک بڑی تعداد کا تعلق پاکستان کے صوبہ پنجاب سے ہے، جس میں جہلم، گجرات، گوجرانوالا، منڈی بہتین وغیرہ کے علاقے شامل ہیں، اور لالا موسیٰ کو انسانی اسمگلرز کا گڑھ سمجھا جاتا ہے جو کہ غیر قانونی طور پر ان افراد کی مدد کرتے ہیں جو کہ سرحد عبور کرنا چاہتے ہیں۔ ان افراد کو بغیر کسی قانونی ثبوت اور دستاویز کے براستہ سازی کے بعد کوئٹہ بلوچستان لے جایا جاتا ہے اور بعد میں کنٹینر اور بسوں کے خفیہ خانوں میں سامان کے ساتھ یا اناج کے ٹرکس کے اندر چھپا کر ایرانی سرحد کو عبور کروایا جاتا ہے۔ اگر اس دوران میں کسٹمز یا پولیس فورس ایسے افراد کو گرفتار کر لے تو اس کی تمام کی تمام ذمہ داری اسی شخص کے اپنے کندھوں پر ہوتی ہے۔ بارڈر پر سختی ہونے کی وجہ سے دوسرا راستہ پیدل سفر کا ہے جو کہ نہایت ہی کٹھن اور مشکل ہے۔ 2 دن کا یہ سفر سردی یا گرمی دونوں صورتوں میں بہت ہی سخت اور کٹھن ہوتا ہے اور اس میں بہت سارے افراد موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے انسانی اسمگلرز لوگوں کو پاکستان کے مختلف علاقوں سے یورپ جانے کا جھانسا دے کر لا کر اغوا، برائے تاوان اور اس طرح کے دوسرے کاموں میں بھی شامل کر دیتے ہیں اور بعد میں تشدد کا نشانہ بنا کر ان کی ویڈیوز کو ان کے گھر بھیجتے ہیں۔ اس طرح ان کے رشتہ دار، دوست احباب سے بھی مزید پیسے کا مطالبہ کرتے ہیں اور نہ ملنے پر قتل کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کے بہت سارے ہیومن اسمگلرز اس حد تک خطرناک اور مکروہ دھندا بھی کرتے ہیں کہ انسان کے جسم کے اعضاء کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں فروخت کرتے ہیں۔ ان تمام مشکل مراحل کے بعد غیر قانونی طور پر ایران کی سرحد عبور کرنے کے بعد اگلا کٹھن راستہ ترکی کا بارڈر ہوتا ہے، جس کا سفر 3 سے 4 دن پر محیط ہو سکتا ہے۔ ابھی تک تو یہ بسوں اور کنٹینرز کے خانے اور پیدل راستہ سے ہی گزر کر اپنا سفر کو مکمل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگلا مرحلہ ان کے لیے نہایت ہی خطرناک ہوتا ہے جب ان کو غیر قانونی طور پر سمندر کو عبور کرنا پڑتا ہے اور یہ ترکی سے اگلا راستہ ہے۔ یہ سفر نہایت ہی کٹھن ہے کیونکہ اس دوران میں ترکی کی بارڈر فورسز اور گریس کی کوسٹ گارڈ ایسے تمام افراد پر کڑی نظر رکھتی ہے جو کہ غیر قانونی طور پر سرحد عبور کرنا چاہتے ہیں۔ کامیابی سے سمندر کی ڈنکی عبور کر جانے والے افراد جب اس ملک کی سرحد کے اندر قدم رکھتے ہیں تو وہاں کے قوانین کے مطابق ان کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے۔ اگر اس ملک کی سرحد کے اوپر قدم رکھنے والا شخص UN کی پالیسیز کے مطابق واقعی میں اسائلم کا اہل ہے تو ایسے شخص کا قانونی اور لیگل پروسیس شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے 3 مہینے کے مرحلے کے دوران ایسے شخص کا مکمل بائیو ڈیٹا اور ریکارڈ پاکستان سے منگوایا جاتا ہے۔ اگر UN کی پالیسی کے مطابق ایسے شخص کو جان کا خطرہ ہو یا اس کے پاس ملک چھوڑنے کا کوئی خطرناک وجہ ہو یا پھر اس کا تعلق کسی اقلیتی جماعت سے ہو یا پھر وہ کوئی ایسا کام کرتا ہو جس کی وجہ سے مذہبی انتہا پسند تنظیموں سے اس کی جان کو خطرہ ہو تو ایسی صورت میں وہ ملک اس شخص کو پناہ دیتا ہے۔ UN کے مطابق ایسے افراد کی جان کی حفاظت اس ملک کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی سے ایسے افراد کی تعداد صرف 5 سے 6% ہے اور باقی تمام لوگ لیگل ڈاکومنٹس لینے کے بعد 3 مہینے کے وقت کے اندر ہی غیر قانونی طور پر اس ملک میں اپنے کام کی تلاش کرتے ہیں۔ طے شدہ وقت پورا کرنے کے بعد جب ایسے افراد کا اسٹیٹس لیگل نہیں ہوتا تو 3 مہینے سے 6 مہینے کے اندر ان کو ڈیپورٹ کرنے کا آرڈرز آ جاتے ہیں۔ اسی طرح کے کریک ڈاؤنز کے دوران بھی ان افراد کو اپنے ملکوں میں بھیجا جاتا ہے۔
سارے ہیومن اسمگلرس کی ایک کوشش ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو اچھے مستقبل کا جھانسا دے کر اس چیز کے اوپر لے کر آتے ہیں کہ وہ غیر قانونی طور پر سرحد کو عبور کریں، لیکن یہ انکشاف آپ کو چونکا دے گا کہ کوئٹہ سے تفتان بارڈر تک یا چابہار تک لے کے آنے کے لیے ان افراد کو غیر قانونی طور پر کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پہلے تو ان کو کوئٹہ بلایا جاتا ہے اور کوئٹہ سے تقریباً 700 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے یہ ایرانی سرحد کو عبور کرتے ہیں، جس میں قانونی طور پر دستاویزات نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے ایسے گاؤں جہاں پر جو کہ اس سرحدی علاقے اور اس سے جڑے ہوئے نیشنل ہائی وے 40 جو کہ کوئٹہ سے تفتان تک جاتا ہے، اس کی تقریباً 631 کلومیٹر لینتھ ہے، اور اس کے اوپر بہت سارے جو لوگ ہیں جو کہ غیر قانونی طور پر کام کرتے ہیں، جن کو لیویز اور ساتھ بارڈر پروٹیکشن فورس روکتی ہے۔ ان فورسز کی کوشش ہوتی ہے کہ ایسے افراد کو غیر قانونی طور پر سرحد عبور کرنے سے روکا جائے، اور اس دوران میں بہت سارے افراد اغواکاروں کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو لوگ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح اوور لوڈنگ کے لیے جو گاڑیاں استعمال کی جاتی ہیں اس میں انسان کو جانوروں کی طرح سلوک کیا جاتا ہے، اور جانوروں کی طرح ٹریٹ کر کے اگر ایک گاڑی میں 50 لوگوں کی جگہ ہے تو اس کی جگہ پر 70 لوگوں کو اوپن ہائی لیکسٹا کی طرح کی جو گاڑی ہوتی ہے اس میں ڈال کر لے کر جایا جاتا ہے۔ تو 700 کلومیٹر کا یہ سفر نہایت ہی خطرناک ہے، اور اس کے اندر جہاں جیسے ہی روڈ کے اوپر چیک پوسٹ آتی ہے، لوگوں کو اتار کر ان کو جو دوسرا راستہ ہے یعنی کہ اسمگلنگ چینل کا جو ذریعہ ہوتا ہے یا پہاڑوں کے ذریعے سے گزارا جاتا ہے، جس میں مختلف قسم کے جو ہے ندی نالوں کو بھی کراس کیا جاتا ہے، اور یہ نہایت ہی خطرناک ہے۔ ان علاقوں کے اندر طالبان اور اس طرح کے غیر ریاستی عناصر بھی موجود ہیں جو کہ ایران اور پاکستان سرحد پہ ہیں، اور بہت سارے دہشت گرد بھی ان علاقوں کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ بہت سارے افراد جو کہ غیر قانونی کام کروائیاں سر انجام دیتے رہے ہیں بلوچستان کے اندر، ان افراد کو بھی وہ افراد بھی انہی علاقوں کے اندر آ کر بعد ازاں چھپ جاتے ہیں۔ تو ویسے اگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہاں پر جو ان لیگل چینلز یوز ہوتے ہیں لے کر جانے کے لیے، اس میں کوئٹہ سے مستونگ لایا جاتا ہے N40 کے ذریعے سے، اس کے بعد نوشکی سے احمد ولی، اور اس کے بعد سالار زیارت تک لے کر جایا جاتا ہے ان افراد کو۔ اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو دالبندین سے اموری سے سور، اور سور سے ماشکی ان کو لے کر جایا جاتا ہے، اور ماشکی سے سلندار یا زدان تک کے بارڈر تک ان لوگوں کو لے جایا جاتا ہے۔ ایسے افراد جن کو اس سفر کے دوران اگر اغوا کر لیا جائے تو ان کو پھر پنجگور کے راستہ سے جو ہے اسمگلرز من لے جاتے ہیں، اور من سے پھر پشین اگر نہ لے کے جائیں تو پھر ان کو چابہار کا جو بارڈر ایریا جس کے ساتھ سمندر لگتا ہے اس ایریا کے اندر لے جا کے ڈمپ کر دیتے ہیں، اور ان کے بعد ان کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں۔ صرف پاکستان اور ایران کے درمیان ہی حالات اتنے زیادہ خراب نہیں ہیں، اس سے زیادہ حالات خراب آگے مطلب ایران کی سرحد کے اندر ہوتے ہیں، جب ان افراد کو ایران میں جا کر ان کا حلیے کو تبدیل کر کے ایرانی لباس میں لا کر ان کو اگلی سرحد کے اوپر لے کر جایا جاتا ہے، اور وہ سرحدی علاقہ جس سے وہ ترکی کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ تو یہ نہایت ہی خطرناک ہے، اور اس میں ایران کی بارڈر فورسز اور ترکی کی بارڈر فورسز ایسے تمام افراد کو گرفتار کر لیتی ہیں، اور ان سے جو ہے بعد میں تفتیش کی جاتی ہے کہ وہ دہشت گرد یا ملک کے خلاف کوئی کام کرنے کے لیے ان کی سرحد کے اندر تو نہیں آئے۔ اسی طرح اسمگلرز ان افراد کو وہاں پر بھی بارڈر ایریا کے اندر مختلف قسم کے طریقوں سے ٹارچر کرتے ہیں، اور ان سے پیسوں کا مطالبہ کرتے ہیں، اور نہ صرف پہلے اسمگلرز کو جو پیسے دیے جاتے ہیں 4-5 لاکھ روپے، اس کے علاوہ بھی ان سے 50,000 لاکھ روپیہ جو ہے وہ منگوایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ٹیکسی اور اس طرح کے جو دوسرے ہیں کھانے پینے کے حوالے سے جتنے بھی چیزیں وہ تمام پیڈ ہوتی ہیں، اور اس کے اوپر بھی ایک وقت کا کھانا تقریباً 500 سے 1000 روپے میں دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر خوابگاہیں جہاں پر سونے کے لیے جگہ فراہم کی جاتی ہے اس کی قیمت بھی تقریباً 1000 سے 2000 روپے روزانہ کی بنیاد پر لی جاتی ہے، اس لیے کسی شخص کا بھی ایسے ایریا کے اندر بغیر کسی کاغذ اور دستاویزی ثبوت کے رکنا نہایت ہی خطرناک ہوتا ہے۔ اسی طرح ان بارڈر ایریاز کے اندر جو کہ ایران اور ترکی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کردستان کے علاقے، وہاں پر گاؤں جو ہیں
تقریباً 300 سے 400 کلومیٹر جتنے بھی گاؤں ہیں ان کا اسمگلنگ اور تشدد کر کے پیسے اغوا برائے توان ان کا فیملی بزنس ہے، اور فیملی بزنس ہونے کی وجہ سے ان افراد کے ساتھ زیادہ مسائل رہتے ہیں جو کہ ان لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد بہت سارے لوگ جو اگر کسی کو نظر آ جائے کہ کسی کے پاس پیسے یا دولت وغیرہ ہے تو ان افراد کو بار بار ٹارچر کر کے یا ان کے جسم کے اعضاء کو کاٹ کر جو ہے ویڈیوز بنا کر پیچھے بھیجی جاتی ہیں ان کے گھر تک، اور ان سے مزید پیسوں کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد اگر آپ کے ساتھ راستے میں آپ کے پاس کوئی قیمتی سامان ہو تو اس کو چھین لیا جاتا ہے، اور صرف کپڑے اور پیسے جب تک آپ کے پاس ہیں تب تک ہی یہ لوگ آپ کو سروائیول فراہم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب سب کچھ چھن جانے کے بعد جب آپ کے پاس کوئی راستہ موجود نہیں ہوتا تو یہ ہیومن اسمگلرس آپ کو آپ کے جو پیارے ہیں جو کہ پاکستان میں ہوتے ہیں ان سے آپ کی بات کروا کر ان کو کہتے ہیں کہ وہیں پر وہ کسی بھی کرمنل کو یا کسی بھی ایسے شخص کو جو کہ ان سے ہی ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے، جو ان سے ان کا تعلق ہی ہوتا ہے، ان سے پیسے دلوانے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ گریس بارڈر کراس کرنا ہے، اس کی ویڈیوز آپ نے دیکھی۔ تو ان تمام مراحل کو کراس کر جانے کے بعد اگر گریس، پرتگال یا اٹلی، فرانس، جرمنی تک اگر لوگ چلے بھی جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کا لیگل پروسیس شروع ہوتا ہے، اور لیگل پروسیس شروع ہونے کے بعد ان کی پراپرلی کورٹ اور وکیل کے ذریعہ سے ان کی تمام لیگل پروسیجر سٹارٹ ہوتا ہے، جس کے اندر 3 مہینے کے وقت کے دوران ان کا تمام ڈیٹا پاکستان ایمبیسی سے منگوایا جاتا ہے۔ اگر اس دوران میں وہ شخص ثابت ہو جائے کہ اس کی جان کو خطرہ ہے یا وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے جیسے کوئی سوشل ورکر ہے یا کسی مذہبی اقلیتی جماعت سے اس کا تعلق ہے اور غیر مذہب لوگ اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں، تو اس صورت کے اندر وہ ملک اس کو پناہ فراہم کرتا ہے ان بنیادوں کے اوپر کہ وہ ایک خاص علاقے سے ایک خاص 160 یا 100 کلومیٹر کے علاقے سے وہ باہر نہیں جا سکتا ٹل کہ اس کا کیس جو ہے پروسیڈ نہ ہو، اور اس دوران میں کبھی کبھار ان کو جو ہے کنسنٹریشن کیمپس کے اندر بھی رکھا جاتا ہے اگر ان کی کوئی کرمنل ایکٹیویٹی ثابت ہو جائے۔ اور 3 سے 6 مہینے کے کیس چلنے کے دوران ان افراد پر کڑی نظر رکھی جاتی ہے، اور کبھی کبھار ان کے ساتھ انویسٹیگیشن اور تشدد کر کے بھی تفتیش کی جاتی ہے کہ انہوں نے غیر قانونی طور پر سرحد کو عبور کیوں کیا۔ اگر ہم ورلڈ اسٹیٹسٹکس رپورٹس کی انفارمیشن کے مطابق دیکھیں تو پاکستان سے جانے والے ہر سال 50,000 سے زیادہ افراد غیر قانونی طور پر سرحد عبور کرتے ہیں، اور اس میں سے 81% جو لوگ ہوتے ہیں وہ ڈپورٹ ہو کر واپس آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ کوئی بھی ایسا ذہن رکھتے ہیں اس سرحد کو غیر قانونی طور پر عبور کرنا اور غیر قانونی طور پر اسائلم سیک کرنا چاہتے ہیں تو یہ تمام مراحل آپ نے دیکھے اس ویڈیو کے اندر، یہ کس حد تک خطرناک ہیں اور دل خراش ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے ملک میں رہتے ہوئے کوئی اچھا کام کاروبار دیکھ لیں کہ اس بجائے اس کے کہ آپ اپنے 10-15 لاکھ روپے لگا کر غیر قانونی طور پر سرحد کو عبور کریں اور اس دوران میں آپ کی موت واقع ہو جائے، اور کوئی بھی ایسا نقصان یا آپ کا جسم کا کوئی حصہ اگر کوئی شخص فروخت کر دے تو یہ ایسا ناقابل تلافی نقصان ہوگا کہ جس کو کبھی پوری زندگی میں پورا نہیں کیا جا سکتا۔ ایک شخص جو کہ اس سفر کے دوران اگر مارا جاتا ہے تو وہ ایک اکیلا شخص نہیں مارا جاتا، اس سے جڑے ہوئے بہت سارے افراد، اس کے بہن بھائی، اس کے رشتہ دار، اس کے تعلقدار، اس کے دوست بھی اس رشتے کے ساتھ مر جاتے ہیں۔ اگر وہ نہ بھی مارا جائے تو اس سے جڑے ہوئے اور بہت سارے ایسے افراد ہیں جو کہ جن کا ابھی تک اتا پتہ بھی نہیں ہے کہ جو کہ مر گئے یا جو سفر کے دوران مارے گئے، اور جو کہ اکیلے طور پر جو کہ اپنے گھر سے بھاگ کے اس سفر کے اوپر گئے تھے کہ وہ کامیاب ہو جائیں، اپنے گھر سے لڑ کے جانے والے افراد یا ناراضگی کی صورت میں جانے والے بہت سارے لوگ جو کہ اس طرح کے ہیومن اسمگلرز کے اور آرگن سیلرز کے ہاتھ میں لگے، ان کا تو کچھ اتا پتہ بھی نہیں ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پیارے صرف ان کو دعاؤں میں ہی یاد رکھے ہوئے ہیں۔ اس لیے ایک بری کہانی کے اختتام سے بہتر ہے کہ آپ اس راستے کو نہ اپنائیں۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد ہے کہ آپ تمام کی اصلاح کی جائے کہ یہ سفر کس حد تک خطرناک ہے۔ اگر آپ غیر قانونی طور پر کوئی بھی دنیا کی کوئی بھی سرحد کو عبور کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے ساتھ کس قسم کے حالات پیش آ سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے اطراف، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر کرنے سے آپ کسی کی زندگی اور کہیں اس سے جڑی کئی زندگیوں کو بچا لیں۔ شکریہ۔